ہمارے ذہنوں میں، ہمارے تصورات میں ایک میدان آ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ایک تصویر بن جاتی ہے کہ مظلوم بیچ میں تھا، عدو آس پاس تھے۔ اب تصور کیجئے کہ جب ہم یہ منظر سوچتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، چاہت کا تقاضا ہے آنسو کا آنا۔ اب سوچئے کہ اس منظر کو زینب نے کس طرح اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ یہ وہ قیامت کا لمحہ ہے کربلا کا کہ جس کو یاد کر کے زندگی بھر بھی تڑپتی رہی، آنسو بہاتی رہی، اسی لیے کہ اتنی تنہائی کا عالم تھا کہ چاروں طرف ویرانیاں چھائی ہوئی تھی۔ ماجایا دشت میں اکیلا تھا اور ایک ایک کو پکارتی رہی زینب۔ جون خیموں کے جون کے خیمے کے پاس گئی، آواز دی آئینہ آئینہ جان، حبیب کے خیمے کے پاس آئی، آواز دی آئینہ آئینہ حبیب۔ ایک ایک شہید کو فریاد کر کے پکارتی رہی زینب، مگر کوئی نہیں تھا جو مدد کو آتا۔ اتنی غربت تھی کہ آخر میں فرات کا رخ کر کے آواز دی بھیا عباس، تیری بہن کتنی تنہا ہو گئی کہ زینب کا کوئی مددگار باقی نہیں رہا۔ اے بھیا زینب کیا کرے، کس طرح اپنے بھائی کو بچائے؟ عزیز و بہن دیکھ رہی ہے بھائی نلغائے آقا میں ہے۔ ایک مرتبہ زینب ادھر سے ادھر دوڑتی رہی، کبھی زمین پر گرتی رہی، کبھی پسلے ساتھ کو دیکھ کے فریاد کرتی رہی کہ اے ابن سعد، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے جسے فاطمہ نے چکیہ پیس کے بالا ہے۔ کوئی بی بی کی فریاد سننے والا ہی موجود نہیں تھا۔ عزیز و زینب کیا کرتی؟ ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا بارے الہا، دنیا میں اتنا غریب کسی کو مت کر جتنی غریب زینب ہوئی ہے۔ یہ کہہ کے بی بی خود اپنے چہرے پر تماچے مار کے زمین دبائے تھے، زمین کربلا پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے زمین کربلا گواہ رہنا کہ اس بہن نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا۔ اللہ اکبر! آپ کا اتنی دور مجلسوں میں سفر کر کے آنا ہر بانیان کی خواہش ہے کہ اس کے گھر پر زیادہ بچھے، اس کے مقام پر آزاداری ہو، اور آپ کا جہاں پورا شور ماحول پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کس حالات سے گزر رہی ہے، کیا دو چار ہو رہا ہے انسان دنیا کی مشکلات سے، کس طرح انسان کے اوپر مصیبتیں گزر رہی ہے دنیا میں، مگر ہائے یہ زہرا کی دعا کا اثر ہے۔ جہاں پوری دنیا پریشان ہے، وہاں ایک قوم ہے جو اسی طرح سیاہ لباس پہن کر اپنی مجلسوں میں مصروف ہے، عزاداری میں مصروف ہے۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی لیے نہیں پڑتا کہ ہماری نگاہوں میں وہ مناظر غیر ہے، اسی لیے کہ ہم فاطمہ کی دعا ہے، ہم شہزادی کو برخا دینے آئے ہیں۔ شہزادی کے لیے ہماری آنکھوں سے جو آنسو بہتے ہیں وہ شہزادی رومال میں لینے کے لیے آتی ہے۔ عزیزو، ہماری عزاداری شہزادی قبول کرے۔ میں اتنا عرض کروں کہ یہ جو قیامت کا موقع تھا کربلا میں، جس کا تذکرہ آپ نے سنا کہ اکبر میں تھے، جنوب میں عباس پاس تھے، مظلوم بیچ میں تھا، ابو آس پاس تھے۔ معلوم یہ ہوا اگر اکبر اور عباس ہوتے تو اس کے بعد کا جو مصرع ہے وہ نہ ہوتا۔ اکبر میں تھے، جنوب میں عباس پاس تھے، مظلوم بیچ میں تھا، ابو آس پاس تھے۔ ارے سینے پہ بھالا رکھ کے گرایا حسین کو، یہ قیامت تھی۔ اب جو حسین زمین کربلا پہ آئے، مجھے شہادت عظمیٰ نہیں کرنی ہے۔ میں ایک روایت درج کرنا چاہتا ہوں جو روایت اعظم میں نقل کی گئی ہے۔ جب سید الشہداء زمین کربلا پہ آ چکے، چاروں طرف ویرانی چھائی ہوئی ہے اور لشکر میں ایک ہجوم ہے اور ہر کوئی حسین کو قتل کرنا چاہتا ہے اور حسین تیروں کے مسلح پر سر زمین پہ رکھے ہوئے۔ اس عالم میں ایک مرتبہ پسرے ساتھ ملعون نے شمر سے کہا کہ اے شمر کیا کیا جائے؟ معلوم نہیں ہوتا کہ حسین کے بدن کو
کیا جائے کہ جس سے معلوم ہو کہ حسین زندہ بھی ہے یا دنیا سے گزر گئے ہیں یا ان کی روح بدن میں ہے یا جنت کو پرواز کر رہی ہے؟ کس طرح معلوم کیا جائے؟ اسی لیے کہ تیروں کے مسلح پر جو حسین ہے بدن کو حرکت نہیں ہوتی، کیسے معلوم کیا جائے کہ حسین زندہ بھی ہے یا مر چکے ہیں؟ ایک مرتبہ ملعون نے مشورہ دیا کہ اس سے اچھا مشورہ نہیں ہو سکتا، مگر معلوم کرنا ہے کہ حسین زندہ ہے یا مر چکے ہیں، تو ایک سپاہیوں میں اعلان کر دوا دو۔ آپ کیسا اعلان کروا دو؟ اس نے مشورہ دیا۔ اب سپاہیوں میں اعلان ہوا معلوم کرنے کے لیے کہ حسین کی روح جسم میں باقی ہے یا نہیں ہے۔ کیا اعلان ہوا؟ اے سپاہیوں آگے بڑھو، خیموں کی طرف آگے بڑھو، سیلانیوں کی سروں سے چادر چھین لو۔ جیسے ہی اعلان ہونا تھا ایک مرتبہ حسین کے بدن کو حرکت ہوئی۔ مہمان نے دیکھا حسین کے بدن کو حرکت ہو رہی ہے، کہا نہیں ابھی حسین زندہ ہے۔ اب غالب خنجر لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، ہر کوئی قتل کرنا چاہتا ہے مگر قتل نہیں کر پاتا، ہاتھوں سے خنجر چھوٹ جاتا ہے، کوئی دیوانہ ہو کے بھاگ جاتا ہے، حسین کے قریب نہیں آ سکتا۔ ہر کوئی یہ منظر دیکھ رہا ہے، عجیب عالم ہے کربلا کے میدان میں۔ تو مرتبہ تیسرے ساتھ نے اپنے سپاہیوں سے اپنے عہدیداروں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ ایک مرتبہ شمر نے پھر مشورہ دیا کہ ابن صاحب اگر تو کہے تو میں خنجر لے کے چلا جاؤں، ورنہ اس سے پہلے تو ایک کام کر سکتا ہے۔ کہا کیا؟ کہا اگر ہم سب کو پورے حسین سے باہر رکھنا چاہتا ہے تو ہمارے فوج لشکر میں ایک نصرانی لایا گیا ہے۔ نصرانی گھوڑوں کے طبیب کے لیے شام سے لایا گیا تھا۔ کہا اس سے نہیں معلوم کہ ہم کون ہیں، یہ کون ہے، وہ طبیب ہے گھوڑوں کا، اسے لایا گیا ہے۔ اسے دولت کی لعنت دے دو، اس کے ہاتھ میں تلوار دے دو اور اسے کہہ دو کہ جا کر حسین کو ختم کرے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں تاریخ کو، ہم لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ حسین کا قتل نصرانی نے کیا ہے۔ نصرانی کو بلایا گیا، اسے دولت کی لعنت دی گئی، تلوار دی گئی۔ اب وہ نصرانی خنجر لے کے میدان میں آیا۔ اب جب حسین کے قریب آیا تو نصرانی چلتے چلتے رک گیا۔ جب اس کی نظر حسین پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ حسین کے بدن پر کوئی ایسی جگہ باقی نہیں ہے کہ جہاں زخم نہیں ہے، جہاں سے خون نہ بہ رہا ہو۔ ایک مرتبہ نصرانی نے سوچا کہ میں کس لیے آیا تھا اور میں یہ کیا کر رہا ہوں کہ میں تو صبح سے اس کو دیکھ رہا ہوں۔ خنجر چھوڑا، قریب حسین کے آیا، آواز دی، اے غریب تم کون ہو بتاؤ؟ کوئی آواز نہ آئی۔ نصرانی نے پھر آواز دی کہ اے غریب میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ تم لاشوں پہ لاشوں اٹھا رہے ہو۔ اے غریب تمہیں ان بچوں کی لاشوں کی قسم جن کا دم تمہارے ہاتھوں میں ٹوٹا ہے، بتاؤ تم کون ہو؟ کوئی حرکت نہیں، کوئی آواز نہیں، سکوت طاری ہے۔ پھر نصرانی نے کہا اے غریب تجھے اس نوجوان کی قسم جس کے سینے سے تو نے نیزے کی علی کو نکالا ہے، تجھے اس بچے کی قسم جو تیرے ہاتھوں پر شہید کیا گیا، تجھے اس شہید کی قسم جس کے کٹے ہوئے بازو تو نے میدان سے اٹھائے ہیں۔ ایک ایک شہید کا واسطہ دیتا رہا نصرانی، پوچھتا رہا کہ اے غریب تم کون ہو بتاؤ۔ اس کے بعد جب کوئی جواب نہ آیا تو نصرانی نے آگے بڑھ کے آہستہ سے کہا کہ اے غریب کل رات میں نے خواب دیکھا تھا کہ بہت سے انبیاء ہیں اور ان کے تمام درمیان میں ایک بزرگ ہستی ہے، سر پہ خار ڈلی ہوئی، کمر جھکی ہوئی، اور انبیاء مجھ سے کہہ رہے ہیں اے نصرانی روز محشر ہمیں ان کے سامنے شرمندہ مت کرنا۔ اے غریب اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، اتنا تو بتا دے۔ کوئی حرکت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نصرانی کو کسی کی آواز آئی۔ اب نصرانی نے پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ اہل حرم کے خیموں سے دور ایک مقام بلند پر ایک بیوی کھڑی ہو کے فریاد کر رہی ہے۔ اب نصرانی واپس پلٹا، کہا اے غریب تجھے اس بیوی کی قسم جو فریاد کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی بیوی کا نام سنا حسین نے سر اٹھایا، زخمی نگاہیں کھولی، اب جو منظر کو دیکھا کہا اے نصرانی جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کے ہوٹل پر محمد چوما کرتے تھے۔ میں محمد کا نواسا، وہ محمد کی نواسی، وہ فاطمہ کی بیٹی ہے، میں فاطمہ کا بیٹا، وہ میری غریب بہن، میں اس کا غریب بھائی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی تعارف نصرانی نے سنا
قریب آیا، آواز دی غریب تو محمد کے